والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إملاقا وإكراما في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونفس في عدد كل معروف. حامین قسم ہے روشن قرآن بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے. بے شک ہم کی انجام سے آگاہ کرنے والے ہیں. یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس میں جملہ حکمت والے معاملات کو تفصیل کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس سے حکم ہوتا ہے. بے شک ہمیں بھی بے نوا حاضرین محترم، سورۃ طوفان کی ابتدائی جن آیات مبارکہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں حامین فرمایا، اور حامین اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور حروف مقطعات کو الگ الگ کر کے قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے الف لام میم کو علم نہیں پڑھتے، الف الگ پڑھا جاتا ہے، لام الگ پڑھا جاتا ہے، میم الگ پڑھا جاتا ہے. حامیم عین سین قاف حماسہ نہیں پڑھتے، ہا الگ، میم الگ، عین الگ، سین الگ، قاف الگ. اور جسے الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے مقطع. تو یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا علم یا تو اللہ کو ہے، یا اللہ کے رسول کو ہے، یا اللہ کے بتانے سے، اللہ کے رسول کے کرم فرمانے سے اللہ کے مقبول بندوں کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے. آمین آمین. آپ کہیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا علم صرف اللہ کو ہے تو پھر اسے اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ جس کا علم اللہ کے رسول کو بھی نہ ہو، جس کا علم امت تک پہنچانا بالکل مقصود نہ ہو، اسے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کو بھی اس کا علم ہے، اللہ کے رسول کو بھی اس کا علم ہے، اور اللہ کا جن پر خاص کرم ہوتا ہے، جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، ان کو بھی ان کا کچھ علم عطا کر دیا جاتا ہے. چنانچہ کاف ہا یا عین صاد جو سورہ مریم کی
ابتدائی آیت ہے۔ اس کے بارے میں صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام آئے بارگاہ رسالت میں اور عرض کیا کاف، سرکار نے فرمایا علمت، فرمایا ہاں، سرکار نے فرمایا علمت، حضرت جبریل بولے یا، سرکار بولے علمت، حضرت جبریل بولے عین، سرکار بولے علمت، حضرت جبریل بولے صاد، سرکار بولے علمت، میں جان لیا، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم، ایک ایک حرف حضرت جبریل پڑھتے جا رہے ہیں اور سرکار ہر حرف کے جواب میں فرماتے جا رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، میں جان گیا، مجھے علم ہے۔ تو حضرت جبریل بھی گویا حیران ہے کہ میں لانے والا نہ سمجھ سکا، میں لانے والا نہ جان سکا، یہ کیسے جان گئے، یہ کیسے جان؟ یہیں پہ قہر کے میں آپ کی توجہ پہلی وحی کے نزول کے واقعے کی طرف متوجہ کروں، آپ کی توجہ کو منعطف کروں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار عالمی صلی اللہ علیہ وسلم والے گرامی نے حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اتر کے پہلی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں وحی الہی پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ آتے ہی حضرت جبریل کہتے ہیں کہ پڑھیے، سرکار فرماتے ہیں ما انا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبریل نے دوسری مرتبہ کہا اقرا، سرکار بولے ما انا بقارئین، پڑھیے، جو سرکار فرما رہے ہیں ما انا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جو پیدا فرمایا ہے۔ اب سرکار پڑھنے لگے، اب سرکار پڑھنے لگے، لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، غلطی لگ گئی، لوگوں نے سمجھا کہ حضرت جبریل نے سینے سے لگا کے علم عطا فرمایا، سینے سے لگا کے علم عطا فرمایا۔ سرکار جانتے نہیں تھے، سرکار پڑھے ہوئے نہیں تھے، سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، حضرت جبریل نے سینے سے لگا کے پڑھایا، اس لیے کہ سرکار فرمانے ما انا بقارئین، ما انا بقارئین۔ اب اس کا ترجمہ بھی لوگوں نے اپنے مزاج کے مطابق کر دیا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حالانکہ عربی گرامر کا جاننے والا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ ما انا بقارئین کا ماننا میں پڑھ نہیں سکتا کا ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہنا ہو میں پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لیے جو جملہ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے لا استطیع ان اقرأ، میں پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لا اقدر علی القراءۃ، میں پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا، یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ ما انا بقارئین کا کبھی بھی یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ ما انا بقارئین کا لفظی ترجمہ ہے میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں پڑھیے اور سرکار فرما رہے ہیں میں پڑھنے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ سرکار اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مستغرق تھے، کھوئے ہوئے تھے، محبوب تھے، وارفتہ تھے۔ تو اس وقت میں ہوتا ہے کہ عام طور پر کبھی کسی کیفیت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ سرکار اللہ کی بارگاہ میں ایسے متوجہ تھے، ایک سوئی ایسے حاصل تھی کہ حضرت جبریل کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب ایسا ہوتا ہے کوئی کسی اور عالم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے آپ ہلاتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، جنبش دیتے ہیں۔ یہی تشبیہ، یہی صورتحال تھی کہ حضرت جبریل نے جب دیکھا سرکار اللہ کی یاد میں مستغرق ہے تو اس عالم سے اس عالم کی طرف لانے کے لیے حضرت جبریل نے اپنے سینے سے لگایا، پڑھانے کے لیے نہیں، پڑھانے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پڑھے لکھے رسول ہیں، ان کو پڑھایا کس نے ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، رحمان نے سکھایا ہے، رحمان نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو زمین پر آتے ہی سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا، سب سے پہلے سجدہ کیا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو کیا کبھی کوئی سجدہ کرتا ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد سجدہ کرتا ہے؟ نہیں،
سرکار نے سجدہ کیا. یہ سجدہ کرنا خود بتا رہا ہے کہ سرکار علم والے ہیں. سرکار جانتے ہیں کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں, مجھے جانے کے بعد دنیا میں کیا کام کرنا ہے, کس کام کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. سرکار نے اپنے عمل سے ظاہر کیا, سجدہ کر کے بتا دیا میں علم والا ہوں. اور سرکار نے اس کے بعد دعا کیا کی, ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے, میری امت مجھے عطا فرما دے. یہاں سے بھی علم کی شان جھلکتی نظر آ رہی ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک زمانے تک وہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کون ہے, کس گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کی ماں کون ہے, اس کو پیدا کرنے والی کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا بھائی کون ہے, اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اسے کچھ پتا نہیں ہوتا. مگر سرکار دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے امت کے لیے دعا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نبی آخر الزمان ہوں, میں ایک امت کا پوری امت کی ذمہ داری لے کر آیا ہوں. امت کے لیے میں دعا کر کے انہیں ان کا بیڑا پار لگانا چاہتا ہوں. نبی تو سرکار امت کے لیے دعا کرتے نظر آ رہے ہیں, تو سرکار علم والے ہیں. سرکار علم پر یہاں ابھی صاحب اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جب تبارک و تعالیٰ نے حامیم کے کلمات سے اس کا آغاز فرمایا حامیم. اب یہاں ترجمہ کیا ہوگا اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے, ہم تو اس کا ترجمہ نہیں جانتے, اسی لیے اس کا ترجمہ عام طور پر عوام کے لیے نہیں بتایا گیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان حروف مقطعات کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہا ہے والکتاب المبین, روشن کتاب کی قسم, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا. یہ برکت والی رات کون سی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں وضاحت کے ساتھ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. تو لہذا یہاں برکت والی رات سے مراد شب قدر, آج کی رات نہیں. کچھ لوگوں نے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات. پھر وہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے, تو شب قدر میں بھی نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ برکت والی رات یعنی شب برات میں بھی قرآن کے نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے. دونوں میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے گی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آج کی رات لوح محفوظ سے قرآن پاک کو آسمان دنیا پر نازل کیا ہے, وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر زمین پر اتارا ہے, یہاں تک کہ شب قدر میں وہ اتارا. یہ لیلۃ المبارکہ, یہ برکت والی رات. اب اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کنا منذرین, بے شک ہم ہی انجام سے آگاہ کرنے والے. ایمان لاؤ گے تو جنت ملے گی, ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب ہوگا, دوزخ میں جانا پڑے. انجام سے ہم آگاہ کریں. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن کو اتارنے کا مقصد ہو گیا کہ قرآن کو اس لیے اتارا گیا تاکہ ہم انجام سے آگاہ کریں. اب اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر محکم معاملے کو, مضبوط معاملے کو فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج کی رات دنیا میں, آج کی رات سے لے کر اگلی شب برات تک پیدا ہونے والے بچوں کے نام فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. آج سے اگلی شب برات تک مرنے والوں کے نام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. سال بھر میں کس کو کیا دینا ہے
کس کو کتنا رزق ملنا ہے، یہ احکام بھی فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ برکت والی رات، ایسی برکت والی رات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 15ویں شعبان کی رات آ جاتی ہے، شب برات آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سورج کے غروب ہونے کے بعد سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا ہوتی انا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، انا من مستقدر فاعطه، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے عطا کروں، انا من مبتلا فاعافی، ہے کوئی بیمار میں اسے عافیت عطا کروں، اللہ کدا اللہ کدا اللہ کدا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اعلان فرماتا جاتا ہے کوئی ایسا مانگنے والا ہے، کوئی یہ نعمت مانگنے والا ہے، کوئی یہ نعمت مانگنے والا، یہاں تک کہ یہ ندا، یہ اعلان فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے رات بھر۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس رات کیسے مغفرت ہوگی؟ آپ نے اس سے پہلے بارہا سنا، میں اس کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں، مغفرت کا معنی ہے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ مغفرت کا لفظی معنی ہے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ گناہوں کو ڈھانپ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں پر سزا نہ دینا، عذاب نہ دینا۔ اور عذاب کا جہاں تک معاملہ ہے، خبر سے شروع ہوتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، عذاب قبر حق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی بندے کو لے جا کے مسلمان قبرستان میں دفن کرتے ہیں تو ابھی مردہ وہاں سے پلٹ کے جانے والوں کے چپلوں کی آواز کو سنتا، وہ اڑ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، زندگی اس میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، مطلبوں کا، مانگینوں کا، مطلبیوں کا۔ جو بندہ صحیح جوابات دے دیتا ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی نیک لوگوں کے پاس۔ اور جو بندہ ان تینوں سوالوں کے جوابات نہیں دے پاتا، وہیں سے اسے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر تنگ کر دی جاتی ہے، قبر میں اندھیرا پھیل جاتا ہے، دوزخ کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے اور عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، اسے بڑے بڑے گروزوں سے مارنے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے سانپ اور بچھو جو ہاتھیوں اور اونٹوں کے برابر ہوتے ہیں اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب قبر حق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عذاب قبر میں ہوتا ہے تو بندہ اتنا چیختا ہے، اتنا چلاتا ہے، اتنا چیخے مارتا ہے کہ اسے سوائے انسان اور سوائے جنوں کے پوری مخلوق سنتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سناتا۔ صحابہ کے ساتھ سرکار جا رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا، چیر کر دو ٹکڑے کیے، دو قبروں پر ڈال دیے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہوا۔
پھر فرمایا جب تک یہ شاخیں تر و تازہ رہے گی ان خبر والوں کے آداب میں کمی ہوگی. خبر کے اندر آداب ہو رہا تھا, صحابہ ساتھ تھے, صحابہ کو نظر نہیں آیا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھی آیا اور سرکار نے ان کے آداب کو دور کرنے کا سامان بھی مہیا فرمایا اور اس کے ذریعے سے ہمیں ایک سنت بھی عطا فرمائی کہ ہم عام طور پر مزارات پر جو پھول چڑھاتے ہیں, مزارات پر جو شاخ گاڑتے ہیں, درخت چھوٹا سا لگاتے ہیں, اس کی اصل یہی حدیث ہے بخاری شریف کہ جب تک یہ درخت ہمارا لگایا ہوا, جب تک ہمارے چڑھائے ہوئے پھول تر و تازہ رہتے ہیں, صاحب قبر کو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے, ہلکا ہوتا ہے, عذاب کم ہوتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ عذاب قبر کو دیکھ رہے ہیں بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ان پر عذاب ہونے کے سبب کو بھی جانتا ہوں, کس سبب سے عذاب ہوگا, کیا ہے سبب. سرکار فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا, پیشاب کے چھینٹے اڑتے, اس وجہ سے اسے عذاب قبر ہو. اور دوسرا شخص چغل خوری کیا اس لیے اس کو عذاب ہو رہا. دیکھو اس نے زندگی میں کوتاہی کی تھی, عمل میں پیشاب کرتے وقت میں احتیاط اس نے نہیں کی تھی زندگی میں. وہ کب مرا ہے صحابہ کو خود پتہ نہیں مگر اس کی زندگی کے پچھلے عمل کی سرکار خبر دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا. سرکار کی شان, سرکار کی شان. اچھا نہیں بیٹھا رہو, اب دیکھو یہ عذاب ہے خبر کا عذاب یہاں سے شروع ہو. قرآن پاک کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, فرعونیوں پر صبح و شام قبر میں آگ پیش کی جاتی ہے. یہ عذاب قبر. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ تم اور فرعونیوں کو اے فرشتوں دوزخ میں داخل, سب عذاب میں داخل. تو عذاب قبر ثابت ہے. عذاب قبر اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ, قبر کا عذاب حق ہے. پھر اس کے بعد دوزخ کا عذاب. دوزخ کا عذاب میں آپ کو زیادہ تفصیلات میں لے جائے بغیر ایک اجمالی بات بیان کرتا چلوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے چھوٹا اور سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا وہ عذاب یہ ہوگا کہ اس کے دونوں پیروں میں آگ کی چپلیں پہنائی جائیں گی. اس کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ اس سے اس کا دماغ کھولنے لگے جیسے شوربہ کھولتا. یہ عذاب, اس عذاب سے مغفرت حاصل کرنا ہے. اور یہ مغفرت حاصل کرنے کی راہ, چاہے عذاب قبر ہو چاہے دوزخ کا عذاب ہو, اسے چھٹکارا پانے والی رات آج کی رات. اللہ ندا فرما رہا ہے اللہ مستغفر فاغفر له, ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, اس کی مغفرت کر دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, مشہور روایت جو آج کی رات سے متعلق ہے, جسے کئی ایک صحابہ نے روایت کیا ہے اور حدیثوں کی مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رات میں بیدار ہوئی, بستر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائی فخرج, میں سرکار کی تلاش میں نکلی. جب باہر نکلی فإذا هو بالبقیع, میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار جنت البقیع میں ہے, مدینے کے قبرستان میں ہے. رافع الى السماء راسا, اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بھی سرکار کے پیچھے چلی. جب سرکار کے قریب چلی گئی, سرکار نے دیکھ لیا کہ میں آ گئی ہوں تو مجھ سے فرمایا اے عائشہ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ,
اے عائشہ کیا تم اس بات کا خوف رکھتی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم پر ظلم کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ظننت انک ابیت بعض النساء، میں نے گمان کیا کہ ہو سکتا ہے آپ میری باری چھوڑ کر، میرا کمرہ چھوڑ کر اپنی ازواج میں سے کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں، اسی لیے میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سنو، آج کے رات کی فضیلت یہ ہے کہ ان اللہ ينزل الى السماء الدنیا فی هذه الليلة او فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر عدد شعری کلبی غنم کلبی اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا کہ آج کی رات 15 شعبان کی رات شب برات رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ گنہگاروں کی مغفرت۔ تو آج کی رات مغفرت کی رات، اپنے گناہوں سے مغفرت مانگنا ہے۔ ہم نادار ہیں، رزق کا سوال کریں گے، دولت کا سوال کریں گے، عطاؤں کا سوال کریں گے، نوازشوں کا، کرموں کا سوال کریں گے، مگر سب سے پہلے مغفرت۔ کیوں؟ وہ دینے والا، وہ عطا کرنے والا ہے، مگر ہم اس کے گناہگار۔ پہلے اس سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، جب وہ معاف کر دے گا اب نوازش فرمائے گا، عطاؤں سے نوازے گا۔ مغفرت۔ اب یہاں ٹھہر کر میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف منعطف کرواتا چلوں۔ آج لوگ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، جہاں توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ شب برات کی اہمیت کو بتایا جائے، شب معراج کی اہمیت کو گھٹایا جائے۔ یہ مبارک باتیں جو آتی ہیں اس میں عمومی طور پر مسلمان اہتمام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اس کو کمزور کرنے کی کوششیں کرنے کی لوگ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا نیٹ پہ، میں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تھے، لہذا زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان شب برات میں جانا کافی ہے، سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے، ہر شب برات میں جانے کی ضرورت ہے، ہر شب برات میں جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں صرف سرکار کے زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع میں جا کے دعا کرنا ثابت ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ ثابت نہیں۔ میں نے کھولا مشکات المصابیح جو مشہور کتاب ہے، جو مولوی میں پڑھائی جاتی ہے، ابھی عالم بننے سے بہت پہلے پڑھائی جاتی ہے، حدیث شریف کی کتاب مشکات المصابیح۔ مشکات المصابیح میں زیارت القبور کا ایک باب آتا ہے۔ زیارت القبور میں امام مسلم کے حوالے سے ایک روایت، امام مسلم کون ہے آپ معلوم؟ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر آتا ہے، قرآن کے بعد بخاری شریف، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کی روایت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت بھی، جس رات بھی میری باری ہوتی تھی سرکار کے پاس، سرکار میرے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، جب کبھی میرے پاس رہتے تھے، کلما کے الفاظ، ایک آدھ مرتبہ کی بات نہیں ہو رہی،
مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ کی بات نہیں ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کلما کانا لیلتھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی حضرت عائشہ کی رات کی باری ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کرتے کیا تھے؟ فرماتی ہیں کہ یخرج من آخر اللیل الى البقیع، سرکار رات کے آخری حصے میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے. ایک آدھ مرتبہ کی بات نہیں، جب کبھی میری باری ہوتی جا کے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے سلام علیکم دیار قوم المؤمنین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ. اے ایمان والے گھر والوں، تم پر سلام، بے شک تم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، تمہارے پاس آنے والے ہیں. اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما. سرکار کی دعا فرما ہمیشہ. تو سرکار وہاں دعا کرتے. حضرت عائشہ اپنے کمرے میں ہوتی، روایت کیسے کر رہی؟ سرکار قبرستان میں جا کے جو پڑھتے جو کہتے، کیا وہاں کی آواز یہاں حجرے تک آتی؟ آج جو گنبد خضرا ہے وہی حجرہ عائشہ، حضرت عائشہ کا کمرہ گنبد خضرا، کیونکہ سرکار وہی آرام فرمانا ہے جہاں آپ کا وصال ہو. انبیاء کرام کی شان. عام ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اسے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، مگر انبیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے کہ جہاں وہ وصال فرماتے ہیں وہیں ان کو رکھا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ کے کمرے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، آپ کو وہیں رکھا گیا. آج جو گنبد خضرا ہے وہی حجرہ عائشہ. حجرہ عائشہ کے پاس اگر آپ ٹھہریں گے، جنت البقیع کے پاس اگر کوئی جا کے قبرستان والوں کو سلام کرے، ان کے لیے دعا کرے، تو کیا وہاں کے الفاظ یہاں سنائی دیں؟ نہیں سنائی دیں. پتہ یہ چلا کہ حضرت عائشہ بھی کبھی کبھی سرکار کے پیچھے پیچھے چلی جاتی تھی، قریب رہتے سنتی تھی. اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جائز ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے حدود میں. اسی بات میں مشکات المصابیح آگے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فرماتی ہے، جب سرکار کو حجرے میں رکھا گیا، مزار مقدس میں رکھا گیا، میں بے جھجک چلی جاتی تھی سرکار کی زیارت کے. پھر جب حضرت ابو بکر کو بھی وہاں رکھا گیا، تب بھی میں بے جھجک چلی جاتی تھی اور میں کہتی تھی کہ یہ تو میرے شوہر ہے اور یہ میرے والد ہیں. اب اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق کو بھی وہیں رکھا گیا تو میں تب بھی جاتی ضرور تھی مگر پردہ کر کے جاتی. تو عورتوں کا پردہ کر کے زیارت کے لیے جانا منع نہیں. حضرت عائشہ جنت البقیع میں جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ کہ شب برات والی رات خاص جو سرکار نے فرمایا کہ آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ سرکار کہاں فرما رہے ہیں؟ یہ بھی تو وہی جنت البقیع میں فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ وہاں موجود ہے، سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ عائشہ قبرستان میں کیسی آ گئی، عورتوں کو قبرستان میں آنے کی اجازت ہے، چلو باہر چلو بات کریں گے. یہ ایسا نہیں فرمانا. تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ زیارت قبور مردوں کے لیے بھی مستحب ہے، عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے. عورتوں کے لیے پردے کی شرائط، جیسے بازار جانے کے لیے پردے میں رہنا ہے، جیسے شادی خانہ جانے کے لیے پردے میں رہنا ہے، چاہے میں باہر کہیں بھی جانے پر پردے میں رہنا ہے، شریعت کے پردے کی پابندی کرنی ہے، ویسے ہی پردے کے ساتھ زیارت کے لیے بھی عورتیں جا سکتی ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں اور بڑی پیاری لگتی ہے بات یہ کہنے میں اور سننے میں بھی، یہ ایمان کے گوشوں کو جلا بخشنے والا. حضرت عائشہ، اب دیکھو حضرت عائشہ کیا فرما رہی؟
جب کبھی میری باری ہوتی سرکار جنت البقیع تشریف لے جاتے رات، مگر کبھی کسی رات سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ آج کی رات ایسی کرم نوازی ہوتی، مگر خصوصی طور پر شب برات میں سرکار فرما رہے ہیں کہ آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کی مغفرت ہوگی۔ اب یہاں اہم سوال یہ ہے، سرکار نے کیا پوچھا تھا؟ اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، اے عائشہ کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ ظننت انک اتیت بعض نسائک، مجھے گمان ہوا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، اسی لیے میں آپ کی تلاش میں نکل کے آئی، اسی لیے تلاش میں نکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو جب یہ گمان ہوا کہ سرکار کسی اور زوجہ کے کمرے میں گئے ہوں گے تو کسی اور زوجہ کے کمرے پہ کھٹکا مارنا تھا، دستک دینا تھا، آواز دینا تھا، وہاں معلوم کرنے کی کوشش کرنا تھا، نہیں کیے۔ حضرت عائشہ سیدھے نکل کر جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ کیسے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ہمیشہ خوشبو مہکا کرتی، سرکار کے جسم سے ہمیشہ خوشبو مہکا کرتی تھی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب پانی نہا لیتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب پسینہ آتا ہے تو دوبارہ بدبو شروع ہو جاتی ہے، مگر نبی پاک ایسے کمال والے، ایسے شان والے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا ضرور ہے مگر یہ پسینہ بدبو والا نہیں ہوتا، خوشبو والا ہوتا ہے۔ سرکار جس راستے سے چلتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا، جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہک والی ہو جاتی تھی۔ پسینے میں اتنی خوشبو تھی، اتنی خوشبو تھی کہ آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی بارہا سنا ہے کہ ایک غریب خاتون کی بچی کی شادی تھی اور دلہن کو لگانے کے لیے کوئی خوشبو میسر نہ تھی، تو وہ غریب دلہن کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میری بچی کی شادی ہے، آپ کے پاس کچھ خوشبو ہے تو دیجیے تاکہ دلہن کے کپڑوں پہ لگایا جائے، دلہن کے جسم پہ لگایا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گھر میں کوئی خوشبو موجود نہیں تھی، مگر آپ نے محروم نہیں کیا، اس لیے کہ یہ در رسول ہے، یہاں سے کوئی کبھی محروم نہیں جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس خاتون سے کہا ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ اندر گئی اور دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، گرما کا زمانہ ہے، آرام فرما رہے ہیں اور وہ بڑی جسم مبارک کھلا ہوا ہے اور جس میں ابجد پر پسینے کی بوندیں آئی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کیا اور لا کے اس دلہن کی ماں کو دے دیا۔ دلہن کی ماں وہ خوشبو خوشی خوشی لے گئی اور جا کے دلہن کے جسم پر لگائی، اس کے کپڑوں پر لگائی، تو اس کے جسم میں کپڑوں میں اتنی مہک آ گئی، اتنی خوشبو آ گئی کہ شادی میں شریک ہونے والی بڑی بڑی مالدار عورتیں پوچھنے لگی کہ اس دلہن کو کس ملک کا عطر لگایا ہے، کون سی خوشبو لگائی گئی ہے جو ہماری تمام خوشبوؤں پر غالب ہے۔ تو اس وقت میں دلہن کی ماں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس تو کوئی خوشبو نہیں تھی جو میں دلہن کو لگا سکوں، میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلومہ کیا، انہوں نے اپنے پاس سے وہ خوشبو عنایت فرمائی۔ جا کے حضرت ام المؤمنین سے پوچھا کہ آپ نے جو دلہن کو لگانے کے لیے خوشبو دیا تھا وہ کس ملک سے آپ نے منگوایا تھا، اس خوشبو کا نام کیا ہے، اس عطر کا نام کیا ہے؟ تو اس وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی اور خوشبو نہیں بلکہ صرف اور صرف پسینہ رسول پاک کا تھا، سرکار کا پسینہ۔ اس کے بعد بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ بچی، وہ دلہن جس کے جسم پر، جس کے کپڑوں پر سرکار کا پسینہ لگایا گیا تھا، وہ مہکتی رہی، مہکتی رہی۔ زندگی میں کئی مرتبہ اس نے پانی نہایا ہوگا
مگر اس کے باوجود اس کے جسم سے سرکار کے پسینے کی مہک نہیں گئی، خوشبو برابر آتی رہی. اور پھر اس کے بعد یہی نہیں بلکہ اس کے ہونے والی اولاد میں بھی یہ خوشبو موجود رہی. بلکہ فرماتے ہیں کہ آج بھی یمن میں وہ خاندان موجود ہے جسے خوشبو والا خاندان کہا جاتا ہے. خوشبو والا خاندان کہا جاتا ہے. آپ سوچو جب اللہ کے رسول کے وسیلے میں اتنی مہک ہو تو اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والے سادات کرام میں کتنی مہک ہوگی، وہ کتنے مہک ہو. علماء فرماتے ہیں کہ آغاز میں سادات کے جسموں سے خوشبو مہکا کرتی تھی، لوگ محسوس کیا کرتے تھے، مگر آگے چل کر جب سیدوں کے دشمن پیدا ہو گئے، سادات کرام کے دشمن پیدا ہو گئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوشبو کو ختم نہیں کیا مگر لوگوں کے سونگنے کی قوت کو اٹھا دیا. لوگ سونگ نہیں پاتے. جیسے زکام ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوتی، کوئی اچھی بو محسوس نہیں ہوتی، کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی. تو ایسے ہی لوگوں کی ناکوں سے سادات کی خوشبو سونگنے کی طاقت کو چھین دیا. اور جو خوشبو سونگتے ہیں وہ اور اولیاء کرام سادات کی خوشبو کو آج بھی محسوس کرتے ہیں. محسوس کر کے ان کا جیسے احترام کرنا ہے ویسے احترام بھی کرتے ہیں. واقعات کی روشنی میں لے جاؤں گا، بات طویل ہو جائے گی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے. آج کی رات ہم کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے. اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے میں ایک آخری بات کی طرف آپ کے دل کو متوجہ کرتا ہوا اپنے دلوں کو سمیٹ لینے کی کوشش کرو. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت فرماتے ہیں، میں نے شب برات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص عمل کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز پڑھی. 14 رکعت نفل نماز، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہوئے. پھر اس کے بعد سرکار نے 14 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین. پھر 14 دفعہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. پھر 14 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق. پھر 14 مرتبہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس. سورہ فاتحہ 14 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، پورا ترتیب سے قرآن کی آخری 3 سورہ 14 مرتبہ سرکار نے پڑھا. اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو ابھی حافظ صاحب شروع میں قرات کے دور میں پڑھ رہے تھے جلسے کے آغاز میں 11ویں پارے کے باؤ کے پاس سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سرکار کو نماز پڑھ کے 14 رکعت یہ پڑھتا ہوا دیکھا. تو میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو عمل آپ نے کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو کوئی شعبان کی 15ویں شب میں ایسا 14 رکعت پڑھ کر 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 20 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد صبح میں اگر روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور 2 سال کے روزوں کا اسے ثواب عطا فرمائے گا. 1 سال آنے والا، 1 سال گزرا. یہ رات کرسمس سے میں میسر ہے. کرسمس سے میں جتنی زیادہ عبادتیں کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، جتنا زیادہ اللہ سے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اللہ سے جو مانگ سکتے ہیں ہمیں مانگنا چاہیے. جتنا زیادہ دعائیں ہو سکتا ہے ان کو کرنا چاہیے. اور چونکہ سرکار زیارت کے لیے تکلیف دے رہے تھے ان کو قبروں کی زیارت کی جانا چاہیے اپنے مرحومین کے. ویسے ہمیشہ جاتے رہنا ہے، ہر جمعہ
ہر جمعہ کم از کم جمعہ سے پہلے، جمعہ کے ہمارے پاس طریقہ کیا، جمعہ کے بعد جاتے ہیں۔ حدیثوں کی روشنی میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے، فجر کے بعد سے جمعہ تک ارواح کو اس جانب متوجہ کیا جاتا ہے، وہ لوگ آنے والوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے آئیں گے، ہمارے دل کو حصہ میں ثواب ہو جائے۔ تو ہر جمعہ جانے کی کوشش کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، جاتے رہنا ہے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ آج کی رات سرکار تشریف لے گئے، اور جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار صرف زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے، غلط۔ حضرت عائشہ جو سرکار کو قریب سے دیکھ رہی ہیں، وہ فرماتی ہے کہ جب کبھی میری باری ہوتی تھی سرکار جاتے تھے، جب کبھی میری باری ہوتی تھی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ دعائے مغفرت کے لیے۔ لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں امرتسر جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھو دعا کرو، مسجد میں بیٹھو دعا کرو، مغفرت ہو جائے۔ امرتسر جانے کی ضرورت نہیں، زیارت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، ایسا بھی کہنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سرکار کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سرکار کے ہو گئے۔ سرکار کے جانے کا ایک سبب تو یہ تھا کہ ہمارے لیے جانے کو سنت بنا دیا۔ سرکار مسجد نبوی میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے تھے، اپنے حجرے میں بیٹھ کے دعا کر سکتے تھے۔ سرکار گئے، ہمارے لیے سنت بن۔ ایک تو ایک سبب ہو گیا۔ دوسرا سبب بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی یا ایک نوجوان تھا جو مسجد نبوی میں جھاڑو اور صفائی کا کام کیا کرتا۔ ایک رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ معمولی آدمی ہے، اس کی سرکار کو کیا خبر دی جائے، سرکار کو کیوں تکلیف دی جائے۔ صحابہ نے اس کا دفن کا انتظام کیا، لے گئے قبر میں دفن کر دی، نماز جنازہ پڑھ کے دفنا۔ سرکار نے دوسرے دن پوچھا کیا بات ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے یا وہ نظر نہیں آ رہا جو مسجد کی صفائی کر۔ لوگوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے نماز پڑھ کے دفنا دیا، ہم نے سوچا کہ آپ کو تکلیف کیوں دی جائے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ سرکار نے فرمایا چلو مجھے ان کی خبر ہو۔ سرکار تشریف لے گئی، وہاں جا کے سرکار نے دعا اور اس کے بعد سرکار نے وہیں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ خبریں اندھیرے سے بھری پڑی ہوئی، ان خبروں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور میرے آنے سے ان خبروں میں روشنی آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کا مسجد نبوی میں بیٹھ کے جنت البقیع والوں کے لیے دعا نہ کر کے جنت البقیع میں خود تشریف لے جانا، اور ایک رات نہیں بار بار تشریف لے جانا، یہ ان کی خبروں میں نورانیت کو بھرنے کے لیے۔ سوچو سرکار ظاہری طور پہ قبرستان میں آئے، قبر کے اندر روشنی آ جائے، جب سرکار قبر میں خود تشریف لائے، سوچو کتنی نورانیت پھیل جائے، کتنا نور۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، ان کو ایک تعلیم شروع سے دی جاتی ہے، کیا کہ اندھیرا ہو جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، روشنی ہو جائے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شروع سے یہ تعلیم ہم کو بچپن سے دی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ قبر میں اندھیرا، بندہ جواب دے دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، فرشتوں کو بندہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقول فی شان ھذا الرجل، ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ سرکار تشریف لاتے ہیں، قبر میں اجالا پھیل جاتا تھا، اور زندگی میں بندے کو عادت تھی کہ اجالا پھیلتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، وہاں یاد آ جائے گا، پڑھ لے گا، کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سرکار نہیں لائے گی تشریف، بلکہ سرکار کی تصویر بتائی جائے گی. سرکار تشریف لے جائے گی بلکہ سرکار کی تصویر بتائی جائے گی. ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو آپ کی تصویر کہا جا سکتا ہے، یا آپ کی تصویر کو آپ کہا جا سکتا ہے؟ عبداللہ صاحب عبداللہ صاحب کی تصویر عبداللہ صاحب کی تصویر ہے. تصویر کو عبداللہ نہیں کہا جاتا، عبداللہ کو تصویر نہیں کہا جاتا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تو سرکار کی تصویر نہیں بتائی جائے، سرکار خود تشریف لائے. عربی میں رجل کہتے ہیں شخص کو. فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی شان ھذا الرجل، فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے ما تقول فی شان ھذا التصویر، ما تقول فی شان ھذا الصورہ، ما تقول فی شان ھذا الرجل. رجل کہتے ہیں سرتاپا انسان کو، ایک شخص کو. تصویر کو رجل نہیں کہا جاتا تو تصویر نہیں بتائی جائے بلکہ سرکار کو تشریف لائے. سوال پیدا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں انسان پوری دنیا میں مرتے ہیں، کیا ہر جگہ ایک ہی وقت میں رسول آ سکتے ہیں؟ جب ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں انسان مرتے ہیں تو سب کی روح قبض کرنے والے بھی تو ایک ہی ملک الموت ہے. جب ایک ملک الموت سب کی روح قبض کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف مقامات پہ آنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کے آقا کیا ایک ہی وقت میں تمام قبروں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ منکر و نکیر دو ہی فرشتے، منکر و نکیر دو ہی فرشتے، ہر مرنے والے کے پاس سوال کرنے کے لیے وہ حاضر، ہر خبر میں حاضر. یہی دو فرشتے یہاں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی، امریکہ میں بھی ہیں، چین میں بھی ہیں، جاپان میں بھی، ہر جگہ یہی دو فرشتے ہر خبر میں آ رہے ہیں. تو کیا پھر ان کے آقا سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں تمام خبروں میں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تشریف لے آئیں گے؟ یقیناً لائیں گے، یقیناً لائیں گے. سرکار آئیں گے، خبر میں اجالا پھیلے گا، اور اجالا پھیلتے ہی عادت کے مطابق بندہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو محمد رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں. میں ان پر دنیا میں بھی ایمان رکھتا تھا، دنیا میں بھی ان کی محبت کا دم کرتا تھا، آج میں ان کے قدموں میں جگہ پا کر خوش ہوں. تو بندہ کامیاب ہو جائے. سرکار کا تشریف لانا قبرستان میں ہو یا قبر کے اندر ہو، یہ بندے کی کامیابی کی ضمانت ہے، دلیل ہے. تو آج کی رات بڑی عظمت والی ہے. میں آج کی بات کہتا ہوں آپ کو ختم کرو کہ یہ نوافل تو آپ پڑھیں گے. جیسے 14 رکعت کی بات میں نے کی، یہ 14 رکعت آپ پڑھیں گے. اس سے ہٹ کے صلاۃ التسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دوسرے نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مختلف طریقے روایتوں میں ملتے ہیں. جو آسان طریقہ ہو سکتا تھا میں نے سن کے سمجھ میں آنے کے لیے بیان کر دیا. اس سے ہٹ کے میں ضروری بات یہ کہوں گا کہ ہمارے زندگی کے پچھلے جو فرائض چھوٹے ہوئے ہیں ان کو ادا کریں. نوافل کی کثرت کرنے کے بجائے فضائل اپنی زندگی کے پیچھے کتنی فجر ہماری چھوٹ گئی، کتنی ظہر ہماری چھوٹ گئی، کتنی عصر ہماری چھوٹ گئی، جو نمازیں پیچھے کی چھوٹی ہوئی ہیں وہ فرض ہیں، اس کو ادا کریں ان کی ادائیگی سے. کیونکہ نفل کا معنی کیا ہے؟ فرض جو ہوتا ہے ڈیوٹی ہے، اور نفل جو ہوتا ہے اوٹی. جو ڈیوٹی کرتا ہے اس کی اوٹی قبول ہوتی ہے. نوافل بھی معلق ہے، نوافل قبول نہیں ہوتے، نوافل لٹکے رہے جب تک کہ بندہ فرائض ادا کرے. جو فرائض ادا ہوں گے تو نوافل قبول ہوں. اور اگر فرائض میں کمی رہ جائے گی تو وہ معلق نوافل اس کا بدل بن سکتے ہیں، اللہ کا کرم ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ برکت والی رات میں میسر آئی ہے، یہ خوش نصیبی ہے ہماری. گزشتہ سال کئی لوگ ایسے تھے جو آج کی رات ہمارے درمیان موجود تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کو بھی ان سے سبق لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ آج ہم ہیں، پھر اگلے سال تک پتہ نہیں کون ہم میں سے رہے گا کون نہیں رہے گا. اس لیے جو موقع ملا ہے اسے غنیمت جان کر
زیادہ سے زیادہ عبادتوں گزارنے کی کوشش کرنا ہے، چوراستوں پر ٹہل کر اور گڑبڑ کرتے ہوئے، شور شرابہ کرتے ہوئے، کھیلتے کودتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، عبادتوں میں اطاعتوں میں اپنے اوقات کو صرف کریں، دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں ان مبارک ساعتوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، الہ العالمین ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جتنے گناہ ہم نے دانستہ یا نادانستہ کیے ہیں، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، الہ العالمین ہم تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہم کو گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو ہم پہ بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما، الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو نادار و مخلص و محتاج ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، الہ العالمین جو پیسے والے ہیں دولت والے ہیں ان کے دولت میں مال میں برکت عطا فرما، الہ العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کرنے سے بچنے کی قوت عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو اسلام کی عزت کی عافیت کی زندگی عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ختم پڑھا جائے۔